السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اظہار چینل پھر سے آپ کی خدمت میں پھر سے ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، اظہار چینل اپنے متعلقین محبین کے لیے ہر موڑ پر شرعی احکام بیان کرنے میں اور ان تک پہنچانے میں کوشاں رہتا ہے۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز حج کو بھی شمار فرمایا ہے۔ تو اسی حج کے تعلق سے بحمدہ تعالی آپ ناظرین و سامعین کو بتایا جائے گا، ایک حاجی اپنے گھر سے لے کر مکہ معظمہ پہنچ کر مکہ معظمہ میں کیا کریں گے، ساتھ ہی ان کے واپسی تک جتنے احکام اور جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی اظہار چینل کے ذریعہ آپ تک پہنچائی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ آپ کو ان تمام تر مسائل سے باخبر کرنے کے لیے حضرت العلامہ و مولانا مفتی نذر الباری اشرفی جامعی استاذ جامع اشرف کے چھوچا مقدسہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو ان تمام تر مسائل سے واقف کرائیں گے اور باخبر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسائل حج کے بیان ہم اس اظہار چینل کے ذریعے سے جو کریں گے اس کے کئی ایپیسوڈ ہو سکتے ہیں، 2 یا 3، تو آپ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ان ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں اور مسائل حج کو اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں بسا لے، تاکہ بہت سارے ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں جنہیں مسائل حج معلوم نہ ہونے کے سبب ایسا کام کر جاتے ہیں کہ ان کے حج، بہتوں کے حج کے ثواب میں کمی اور بہتوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ حج بھی سرے سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حج کا شرعی معنی کیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، ہم حج کے مسائل جاننے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حج کا شرعی معنی اور مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ وعلیک الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حج کا جو شرعی معنی ہے وہ ہے احرام باندھ کر شہر مکہ پہنچ کر کعبہ شریف کے گرد پھیرا لگانا، پھر اسی کے بغل میں ایک جگہ ہے جسے ہم صفا و مروہ کہتے ہیں، وہاں سعی کرنا، پھر اس کے بعد منی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ میں قیام کرنا، بال کٹوانا، قربانی کرنا۔ یہ چند ارکان اور افعال کے مجموعہ کو حج کہا جاتا ہے۔ جو حاجی ان تمام چیزوں کو اس کے وقت پر کرتا ہے تو اس کے اس عمل کو مجموعی طور پر ہم حج کہتے ہیں۔ اور حج کا ویسے لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اب اس کو حاجی اس لیے کہا جائے چونکہ وہ بیت اللہ کا قصد کرتا ہے نا، اور جو دیگر ارکان ہیں اسے پورا کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو حاجی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے حج کے شرعی معنی سے واقفیت حاصل کی۔ اب ہم یہ جانیں گے کن افراد پر حج فرض ہے، یعنی حج فرض ہونے کے لیے کیا ضروری ہے اور کس شخص پر حج فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز فرض ہو کسی پر تو اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ نماز بھی فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ تو ایسے ہی حج بھی چونکہ ایک اہم عبادت ہے، فرض ہے، تو اس کے فرض ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس شخص پر حج کرنا فرض ہوگا۔ پہلی شرط ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، یعنی کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بالغ ہونا، یعنی بچہ پر حج فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا، مطلب جو پاگل ہو یا جو مجنون ہو اس پر حج فرض نہیں۔ آزاد ہونا، یعنی اگر کوئی غلام ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہے، دارالاسلام میں نہیں بلکہ دارالحرب میں،
تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج ایک فرض چیز ہے، حج کا علم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی تندرست ہونا، یہ بھی حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تندرست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کو جا سکے۔ اس کا مطلب اپاہج ہوا، اندھا ہوا، اور جس کے پاؤں کٹے ہوں، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ سواری پر خود نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک بات اور کوٹ کر لیجئے آپ کہ عورت کے لیے ان تمام اور بھی شرائط ہیں۔ عورت کے لیے جہاں سواری کا ذکر ہے وہاں محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عورت کا محرم نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہے، اس کے فرضیت حج میں ایک شرط کا آپ کو اضافہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات آئی تندرست والی کہ وہ تندرست ہو تو اس پر حج فرض ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی تندرست ہے، سارے شرائط بھی پائے جا رہے ہیں، اس پر حج فرض ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، اب بوڑھا ہو گیا، اب جا نہیں پائے گا وہ، تو کیا تندرست تو ہوا نہیں ہے اب، تو اب ایسی صورت میں حج معاف ہے یا وہ حج کرنا پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس پر وہ جو حج فرض تھا وہ حج آج بھی فرض ہے۔ اب وہ نہیں جا پا رہا ہے تو اپنی جگہ پر کسی انسان کو بھیج دے، جس کو حج بدل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ ایک صحابیہ تھی جنہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض ہوا تھا، وہ بوڑھے ہو گئے، اب جا نہیں سکتے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو یہ قبول ہو جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہوگا، جب اگر تم بندے کا قرض ادا کر دو تو یہ قبول ہوگا؟ کہا کہ ہاں ہوگا۔ تو پھر فرمایا حضور نے کہ جب بندے کا قرض قبول ہو سکتا ہے تو اللہ کا قرض تو بدرجہ اولا وہ قبول ہوگا۔ تو جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ نہیں جا پا رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر دوسرے کو بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ حج بدل کہتے ہیں، یہ حج بدل ہے۔ اس کے علاوہ ایک شرط اور ہے جو 7ویں شرط کہہ لیجیے آپ، سفر خرچ کا مالک ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کرنے جائے پھر وہاں سے واپس آئے، اتنا پیسہ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خالی اتنا پیسہ ہی نہیں بلکہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جا سکے اور پھر وہاں سے سواری پر سوار ہو کر واپس آ سکے، اور پھر اس جانے اور آنے کے بیچ میں جتنا وقفہ ہوگا نا، اس بیچ میں اس کے گھر میں اتنا پیسہ ہو کہ اس کے اہل و عیال کو وہ کافی ہو جائے۔ اب عیال کا مطلب یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کا خرچہ اس جانے والے پر شرعاً واجب ہے، پوری فیملی کا نہیں ہے، مطلب جن کا خرچہ ان پر شرعاً واجب ہے اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ اب کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی کچھ ہے، تو ان کا نفقہ یا ان کا خرچہ اس پر شرعاً واجب نہیں ہے۔ وہ بیٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، غلام ہے، ان لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے شرعاً نفقہ، یہ پیسہ ہو جائے گا اتنا تو وہ اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ قبلہ تو اس کے زمرے میں والدین شامل ہوں گے کہ نہیں؟ والدین کا خرچہ، جی والدین کا خرچہ یہ ہے کہ اگر وہ ضعیف ہو چکے ہیں، ناتواں ہو چکے ہیں، تو پھر ان کا خرچہ بچوں پر ہی ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا، ان کا بھی خرچہ اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ جی سبحان اللہ۔ اور جو اہم شرط ہے جیسے کہ بھائی ہر عبادت کے لیے ایک شرط ہوتی ہے نا کہ وہ وقت ہونا چاہیے، نماز بے وقت تو نہیں پڑھ سکتے آپ، روزہ بھی اس کے لیے وقت ہے، تو ایسے حج کے لیے بھی ایک وقت ہے، اور وہ ہے نا ویسے عموماً تو شوال سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، یعنی 2 مہینہ اور 10 دن یہ حج کا وقت کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر اگر وقت دیکھا جائے تو اس سے مراد ہے حج کے 5 دن ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک، یہ وقت ہے، اس وقت میں وہ حج کرنا مطلب جو ہے اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے پاس ہے نا مکہ معظمہ تک پہنچنے کے لیے اتنا ٹائم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ 8 ذی الحجہ سے وقت شروع ہوتا ہے، اب ایک آدمی کے پاس مان لیجئے کہ 10 دن پہلے اتنا پیسہ آیا کہ اس پر حج فرض ہو گیا، تو وہ 10 دن پہلے اس پیسہ سے حج کرنے کے لیے جانا چاہے تو نہیں جا سکتا ہے، چونکہ بہت ساری بندشیں ہیں، پاسپورٹ ہے اور ساری کارروائیاں کرنی پڑتی ہے، ایک لمبا پروسیس چلتا ہے، پھر جا کر کے وہ فائنل ہوتا ہے۔ تو وقت کا مطلب یہ ہوا کہ حاجی کے پاس بھی اتنا وقت ہو کہ یہ تمام چیزوں کو وہ اکٹھا کر کے تمام سہولیات کو، ضروریات کو پوری کر کے وہ جا سکے۔ تو
تو جن کے پاس یہ شرائط ہوں گے، جن کے پاس ہے نا، اور ان شرائطوں کا وہ متحمل ہوگا تو اس شخص پر حج فرض ہوگا۔ اس بات سے مفتی صاحب قبلہ ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو شخص جیسے حج بدل کرا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ ہے کہ پہلے ان کا وقت ملا تھا، اس پر نصاب بھی ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بھی گزر گیا ہو، وقت پا کے اب ادا نہیں کیا ہو، لیکن کسی کا ایسا ہوا کہ درمیانے سال میں اس کو ہو چکا تھا حج، اس پر فرض ہو چکا تھا، لیکن وقت حج آنے سے قبل ہی وہ معذور ہو گیا، تو کیا ایسی صورت میں اس کو ادا ہی کرنا پڑے گا، حج بدل کرانا پڑے گا؟ نہیں، یہ اس کے اوپر حج بدل فرض نہیں ہوگا، وہ گویا کہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا ہے۔ حج بدل کرانے کے لیے ضروری ہے کہ حج کا وہ وقت گزر جائے، حج کا جو ٹائم ہے نا وہ ٹائم گزر جائے اور وہ انسان تندرست ہی رہے، سارے شرائط اس کے اندر پائے جائیں۔ مصطفیٰ قبلہ، اب اس کو ہم دو کھانا میں بانٹ سکتے ہیں، ایک ہے وجوب کا ہونا اور ایک ہے وجوب ادا، تو وجوب ادا کا بھی ہونا پائے جانا ضروری ہے۔ اب اگر غفلت کر رہے ہیں اور معذور کسی طرح ہو رہا ہے تو حج بدل وہ کرائے گا۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہ کس پر حج فرض تھا، سامعین ناظرین ہم نے جان لیا کہ ایسے شخص پر حج فرض ہوتا ہے، ساتھ میں بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اشخاص لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بصورت چندہ، اس کے بعد پھر وہ حج کو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے، مطلب اس شخص پر شرعی حکم کون سا نافذ ہوگا؟ دیکھیے، چندہ کرنے والے پہلے ان کا یہ متعین کرنا ہوگا کہ وہ فقیر ہے۔ اگر وہ فقیر ہے، شرعی فقیر، تو ایسی صورت میں وہ چندہ کر سکتا ہے، مطلب حج کے نام پہ چندہ نہیں کرے گا، وہ ایسے ہی چندہ کرے گا، فقیر ہے تو لے سکتا ہے، گویا کہ وہ زکوٰۃ وصول رہا۔ لیکن اگر وہ فقیر نہیں ہے اور وہ حج کے لیے چندہ کر رہا ہے، اس کو چندہ کا نام، یہ مہذب نام دیا جا رہا ہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حج کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، چندہ نہیں کہتے اس کو بھیک مانگنا کہتے ہیں، اور بھیک مانگنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ آپ کے پاس اگر کھانے پینے کا سامان ہے، سب کچھ ضروریات مہیا ہے، تو ایک حج کرنے کے لیے بھیک مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھیک مانگنے کی اجازت پیٹ بھرنے کے لیے ہے، حج کرنے کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے تو یہ حرام کام کر کے آپ حج کرنے جائیں گے، اور وہ پیسہ جو آپ بھیک مانگ کر کے وصول کریں گے وہ تو مال حرام ہو جائے گا، وہ مال حرام ہوگا، اور مال حرام سے حج کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک طرح سے ہے نا ایموشنل بلیک میلنگ ہے لوگوں کو، اور تاکہ اچھا خاصا پیسہ ملے حج کے نام پر کہ بابا یہ حج کرنے جا رہا ہے، چلو اس کو کچھ تعاون کر دیا جائے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اور ایسا کرنے والا سخت گنہگار ہے، حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سخت مطلب جو ہے الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت اگر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو کل میدان محشر میں اس کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا ہوگا، جس سے پہچانا جائے گا کہ یہ انسان جو ہے بلا ضرورت کے مانگتا تھا۔ تو چندہ کر کے حج کرنا تھوڑا ضروری ہے۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی مال ہے، اتنا پیسہ ہے، تو پھر آپ جائیے حج کرنے کے لیے۔ سامعین و ناظرین، اس سوال کے جواب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس جگہوں میں، بعض جگہوں میں جو ایسے ہو رہے، تو ایسے اشخاص اس حرام کام میں مرتکب ہونے سے بچے، اور ضرور بچے۔ مفتی صاحب قبلہ، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک قسم کی وضاحت فرمائیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج قران، دوسری قسم حج تمتع، اور تیسری قسم حج افراد۔ اور ان تمام میں بہتر حج قران ہے، چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، تو جتنی مشقت ہوگی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اس لیے قران کو زیادہ بہتر قرار دیا۔ لیکن اگر آپ باہر سے جا رہے ہیں، جیسے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا کے لوگ، تو چونکہ یہاں سے جانے والے عموماً اپنے ملک کی حج کمیٹی کے ماتحت جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر جو ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی کو 20 دن پہلے بلا لیا، کسی کو 30 دن پہلے بلا لیا، کسی کو کچھ بلا لیا، کسی کو کچھ بلا لیا، حج سے کافی پہلے بلا لیتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہے نا، ایک حاجی کے لیے آسان جو ہوتا ہے وہ حج تمتع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی گھر سے جو جائے گا تو پہلے وہ عمرہ کرے گا، عمرہ کا احرام باندھے گا، پھر جب ایام حج آئیں گے تو وہ حج کا احرام باندھے گا۔ اور قران میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ تو اس کا احرام کب کھلے گا؟ جب حج پورا ہو جائے گا تب،
اور مفرد کے لیے یعنی جو حج افراد کر رہا ہے تو اس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، عمرہ کی نیت نہیں ہوتی. تو مفرد بھی چونکہ جب یہاں سے وہ حج کا احرام باندھ کر کے جا رہا ہے تو جب تک حج فائنل نہیں ہو جائے گا تب تک اس کا احرام نہیں کھلے گا. اور احرام کے ممنوعات بہت ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غفلت برتی تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے حج میں اتنے دم واجب ہوتے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ان پر دم واجب ہوتا. کسی نے بہت مزاحیہ انداز میں کہا بھی تھا حاجی صاحب کو، ان کی بہت ساری غلطیاں ہو گئی تھی تو کہا کہ آپ تو بہت زیادہ دم دیے. بولے ہاں. تو کہا کہ ہاں آپ کا حج بڑا دمدار تھا، ہے نا. تو ایسی بھی نوبتیں آ جاتی ہیں. اس لیے ایک حاجی کے لیے آسانی اسی میں ہے جو باہر سے جاتے ہیں. جو وہاں کے لوگ ہیں پھر ان کے لیے تمتع نہیں ہے، مکی کے لیے تمتع نہیں ہے، یہ آفاقی کے لیے ہے تمتع. تو یہاں کے لوگ جو جائیں گے وہ حج تمتع کریں گے، اور حج تمتع کرنا سب سے زیادہ آسان بھی ہے. جی مفتی صاحب قبلہ، حج کا پہلا رکن جب احرام ہے تو ہمارے ناظرین و سامعین کو احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کے سنن وغیرہ کے بارے میں بتائیں. حج کا پہلا رکن تو بالکل احرام ہے. احرام باندھنے کا طریقہ اور احرام کہاں باندھا جائے یہ آپ کا سوال ہے. احرام باندھنے کی صحیح جگہ تو میقات ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے 5 میقات ہیں، ٹھیک ہے. اور ہندوستان والوں کے لیے بلکہ کہیے جنوب ایشیا کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے. اور یہ یلملم جو ہوتا ہے یہ سمندر کے بیچ میں آتا ہے، سمندر میں پڑتا ہے. تو جب لوگ پانی جہاز میں حج کرنے جاتے تھے ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی تھی، چونکہ جہاز وہاں جا کر رکتا تھا، لوگ غسل وغیرہ کرتے تھے، بہترین سے احرام باندھ لیے، پھر نیت کر کے آگے بڑھتے تھے. اب چونکہ پانی جہاز سے جانا نہیں ہوتا، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں. ہوائی جہاز سے جانے کی وجہ سے یلملم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہی قرار دیا گیا ہے کہ ایک حاجی ایئرپورٹ پر ہی کیا کر لے، احرام باندھ لے. اب اگر کوئی اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس کے لیے مشقت زیادہ ہوگی. بہتر یہی ہے کہ ایئرپورٹ میں احرام باندھ لیں، ٹھیک ہے. اور جب ایئرپورٹ میں احرام باندھیں گے تو پھر ممنوعات سے بچنا جو ایک مشکل امر ہے اس سے وہ بچ جائے گا. یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ وہ آدمی جا کہاں رہا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی جب حج کرنے جاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے تو سیدھے مکہ ہی پہنچے، بلکہ بعض حجاج کرام کو ہے نا ایڈجسٹ کے لیے کسی کو مکہ لے جاتے ہیں اور کسی کو مدینہ پہنچاتے ہیں. تو اگر جن کی فلائٹ مدینہ کو جا رہی ہے، مدینہ شریف کو، تو وہ احرام نہ باندھیں یہاں پر، ٹھیک ہے. وہ مدینہ شریف بغیر احرام کے جائیں، ایسے ہی جائیں، وہاں جتنے دن گزارنا ہو گزار لیں. پھر جب وہاں سے وہ مکہ کی طرف نکلیں گے تو ایک وہاں کا جو میقات ہے ذوالحلیفہ ہے نا، ان کو ذوالحلیفہ میں احرام باندھنا ہے. تو وہاں بس وغیرہ رکتی ہے، پھر اس میں کوئی دقت نہیں. لیکن جن کی فلائٹ سیدھے مکہ جا رہی ہے یعنی جدہ کو جا رہی ہے، جدہ سے پھر انہیں مکہ پہنچنا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ احرام کہاں باندھیں گے؟ ایئرپورٹ ہی میں باندھیں گے. یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. اب احرام ہے کیا؟ احرام 2 کپڑا ہے، 2 کپڑا بغیر سلا ہوا. ایک کپڑے کو آپ تہبند بنا لیں گے اور دوسرے کپڑے کو آپ چادر بنا لیں گے. یہ احرام ہے. اور عورتوں کا احرام اس کا اپنا لباس ہے، اس کے لیے ایک تہبند اور ایک چادر نہیں ہے، چونکہ عورتوں کا جسم جو ہے وہ پورا جسم اس کا کی عورت ہے، اسے چھپانا ضروری ہے. اس لیے اس کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہے. عورت کا احرام خود ان کا اپنا جو لباس ہے وہی ہے. نقاب وغیرہ سب پہن سکتی ہے وہ، ہاں چہرہ نہیں ڈھک سکتی ہے. اور کیا بولتے ہیں کہ دستانہ وغیرہ اس کو چھپا سکتی ہے، عورتیں چھپا سکتی ہے، لیکن چہرہ وہ نہیں ڈھک سکتی. اب اگر دوسرے مردوں سے چہرے کو بچانا ہو، چھپانا ہو، تو اس کے طریقہ یہ بتایا ہے کہ کوئی پنکھا رکھ لے یا کوئی ہارڈ چیز رکھ لے سامنے تاکہ اس کی نظر نہ پڑے. اگر اس نے یوں پردہ گرایا جیسے کہ لوگ نوز پیس عورتیں جو لگاتی ہیں نقاب وغیرہ، تو اس صورت میں یہ غلط ہوگا. اور اگر لمبی دیر تک اس کا استعمال ہوا تو یہ ممنوعات میں سے ہے، پھر دم بھی واجب ہو سکتا ہے. یہ احرام ہوا. اب احرام جب باندھ لیا آپ نے تو احرام ہوا. احرام باندھنے سے پہلے کچھ عمل ہے اور کچھ عمل احرام باندھنے کے بعد ہے. احرام باندھنے سے پہلے اگر آدمی
احرام باندھ لیتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا ابھی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, تمتع ہے, افراد ہے اور قران ہے. تو اب آدمی وہ تمتع کی نیت کرے یا قران کی نیت کرے یا پھر افراد کی نیت کرے, سب کا احرام سیم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ عمرہ کا احرام الگ طریقے سے باندھا جائے اور حج کا احرام الگ طریقے سے. عمرہ حج کا احرام دونوں ایک ہی طرح سے باندھا جاتا ہے, پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں فرق صرف کس کا ہوگا؟ نیت کا ہوگا. اب جب احرام آپ نے باندھنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے جو سنت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ناخن تراش لیجئے, بغل اور ناف کے نیچے کے بال کو آپ کیا مونڈ لیجئے, دور کر دیجئے. اس کے بعد مسواک کریے, وضو کریے, اچھے سے مل کر آپ جو ہے نا غسل کر لیجئے. جسم اور احرام میں کی چادر میں جو ہے نا خوشبو لگائیے, لیکن وہ خوشبو لگانا جس کا جرم نہیں ہوتا ہے. مثلا جیسے کہ کستوری عطر ہے نا, اس کا جرم ہوتا ہے, اگر یوں ایسے کپڑے میں گھسیں گے نا تو وہ ایک جرم کا ٹائپ کا ہو جائے گا. ایسا عطر لگانا منع ہے. ہاں بس یہ کہ لگا دیا اور ایسے لگا دیا, جرم کا پتہ نہیں چلتا ہے, تو پھر اس خوشبو کو لگانا درست ہے. احرام کی حالت میں کچھ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. مثلا آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں, سر پر ٹوپی, عمامہ یا رومال وغیرہ نہیں رکھ سکتے, یعنی سر کو آپ ڈھانک نہیں سکتے ہیں. ہاتھ کی ہتھیلی اور قدم میں دستانے اور موزے نہیں پہن سکتے ہیں. ہاتھ کی ہتھیلی کھلا رہنا چاہیے اور قدم بھی کھلا رہنا چاہیے. قدم کو کھلا رہنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چپل کا استعمال کریں, ہے نا. تو نیچے والے کو کھول کے رکھنا ضروری نہیں, تلوے کو کھولنا ضروری نہیں ہے. اگر چپل نہیں پہنیں گے تو پاؤں میں آبلے بھی پڑ سکتے ہیں, اس لیے چپل پہن لیں. قدم کا جو اوپری حصہ ہے, جو پیٹھ ہے نا, وہ کھلا رہنا چاہیے. ہاں, پشت قدم کھلا رہنا چاہیے, اس کے لیے چپل بہتر ہے. اس طریقے سے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام پہننے کے بعد خوشبو, احرام سے پہلے لگا لیجئے لیکن احرام کے بعد نہیں لگا سکتے. جمع کرنا منع ہے, اور شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو چھونا یا شہوت کے ساتھ اس کو ہے نا اس کے مطلب شرمگاہ کو دیکھنا, یہ سب منع ہے احرام کی حالت میں. دنیاوی جھگڑے کرنا یہ بھی منع ہے. شکار کرنا یا شکار کرنے کی میں مدد کرنا, آپ خود شکار نہیں کر رہے لیکن کوئی شکار کر رہے تو آپ اس کی مدد کر رہے, بھائی طور کہ آپ بتا دیے وہ فلاں جگہ ہے یا اشارہ کر دیا آپ نے, تو یہ سب احرام کے ممنوعات میں سے ہیں. بال وغیرہ کترنا, ناخن کاٹنا, اس طریقے سے وسمہ یا مہندی کا خضاب وغیرہ لگانا, تیل خوشبو والا لگانا, یہ سب کے سب کیا ہے؟ منع ہے. مطلب یہ ہے کہ حاجی کو زیب و زینت سے بچنا ہے نا, اس کو ایک طرح سے پراگندہ رہنا ہے. بال بکھرے ہوئے ہیں, کنگھی بھی نہیں کرنے کا حکم ہے. کنگھی کریں گے نا تو چونکہ اس میں ڈر اس بات کا ہے کہ بال ٹوٹ جائے گا, اب بال ٹوٹے گا تو پھر آپ کو صدقہ یا دم دینا پڑے گا. یہ سب چیزیں ہیں, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بچنا پڑے گا. سر بھی نہیں مونڈ سکتے, مونچھ کا بھی یہی مسئلہ ہے. جسم کا بال بھی اگر ہے تو آپ اس کو توڑ کے نہیں گرا سکتے ہیں. جوئی اگر سر میں ہے تو آپ اس کو نہیں مار سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کپڑے میں گر گیا تو اس کو اٹھا کے پھینک بھی نہیں سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو احرام کے یہ سب ممنوعات ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک حاجی پر حج تمتع بہتر ہے, ورنہ اگر حج قران و حج افراد کیا تو حج ختم ہونے تک احرام میں رہنا پڑے گا. یہ سب چیزوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جی مفتی صاحب قبلہ, احرام باندھنے کے بعد فوراً حاجی کیا کرے گا؟ جیسے سنن نماز وغیرہ پڑھیں گے یا؟ ہاں, احرام باندھنے کے بعد حاجی پر یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرے, 2 رکعت نفل پڑھ لے. پھر اس کے بعد جو ہے نا نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ تلبیہ کہے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ جو تلبیہ ہے وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے, نماز کے بعد فوراً پڑھنا بہتر ہے. اگر اس وقت نہیں پڑھا تو جب سواری پہ بیٹھ رہا ہو اس وقت پڑھ لے. بہتر یہی کہ وہ نماز کے بعد فوراً ہی کہہ لے. یہ سب چیز یہ ایک حاجی کرے گا. جی, جبکہ یہ احرام باندھ رہے ایئرپورٹ میں, تو کیا یہ ایئرپورٹ ہی میں سنت پڑھ لے؟ جی اور تلبیہ بھی کہہ جی, لے؟ جہاں احرام باندھے گا جس جگہ وہیں پر اس کو وہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, تلبیہ کہنا ہے. جی, یہ ہمارے ہندوستان یا جنوبی ایشیا کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایئرپورٹ ہی میں باندھ لے کیونکہ ان کو اپنے میقات کا علم نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم اس سے ہٹ کے ایک اگر سوال کریں کہ جنہیں اپنا میقات میسر ہوتا, مل جاتا ہے, وہاں پہنچ پاتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے وہ تجاوز کر جائے میقات سے, تو کیا اب اس کو پھر ریٹرن ہو کر میقات ہی آنا پڑے گا؟ واپس آنا پڑے گا میقات میں, پھر یہاں سے احرام باندھ کے جانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میقات سے نکلتے ہی ہم حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جی, میقات کے بعد ادھر جو ہے نا وہ حرم ہے,
یعنی حرم کے اندر داخل ہونے کے لیے احرام شرط ہے. جی خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا